اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو اور قرآن پاک سے فیض، ترجمے اور تفسیر سے فیض پانے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 کو ختم اللہ علی قلوبہم سے شروع کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ختم کہتے ہیں مہر کو، اللہ نے، علی پر، قلوبہم دلوں پر، وعلی اور ان پر، سمیم ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، ولہم اور ان کو دیا، عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مہر کس وجہ سے لگائی؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم سے مراد طبع ہے، یعنی مہر کر دینا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا تھا اور اس کی ماتحتی میں لگ گئے تھے، اس کا حکم ماننے لگ گئے تھے، اس کے کام کرنے لگ گئے تھے اور اس کے کہے پر عمل کرنے شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ استغفر اللہ، اس کے سامنے حقیقت ہو تو اس کو نظر نہیں آتی۔ جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ابو جہل جیسا انسان لے کے آیا، کنکریاں ہاتھ میں لے کر آیا اور کنکریوں نے بتایا، پہلے تو اس نے خود کہا کہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لے کے آئے وہ خود بولیں گے، جو چیز ہے وہ خود بولے گی۔ تو یہ سب کچھ واقعہ دیکھنے کے باوجود اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جادو ہے، کیونکہ اس کے دل پر مہر لگ گئی تھی، اس کے کانوں پر بھی مہر تھی، وہ مہر الہی کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے ہیں تو اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی طبع ختم ہے، یعنی مہر ہے، اسی کو مہر کہتے ہیں۔ جب انسان زیادہ گناہوں میں گھر جاتا ہے تو گناہ اسے اپنے گھیرے میں لیتے ہیں تو اس کے دل اور کان جو ہوتے ہیں وہ یہی مثال آتی ہے کہ وہ اب اسے سنائی نہیں دیتا، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ جس طرح سے دل ہے ہمارا وہ ایک ہتھیلی کی طرح ہے، بندے کے گناہوں کی وجہ سے وہ کیسے سمٹ جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ جیسے انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی چھنگلیاں بند ہو گئی، یعنی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کو چھنگلیاں کہا جاتا ہے، وہ بند ہو گئی۔ پھر دوسرا گناہ کیا، اس کے ساتھ والی انگلی بند ہو گئی، اسی طرح پھر گناہ کیا، درمیان والی انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ گناہ وہ کرتا گیا، کرتے کرتے پوری مٹھی بند ہو گئی اور جس میں اب کوئی چیز داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے گناہوں سے دل پر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے اور اس پر پھر حق بالکل اثر نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے تکبر کا ان کے حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کی سننے سے بہرا پن ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان ہی نہیں لگایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون اچھے طریقے سے تبلیغ کرنے والا ہے؟ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات
خود بنفس نفیس موجود ہیں، تو تب بھی ان لوگوں نے اس طرف کان نہیں دھرے اور اس نعمت سے محروم رہے، تو اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس سے بڑی کہ ان کی آنکھوں اور کانوں پر ان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے مہر لگا دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مہر لگا دی تو وہ کھل نہیں سکتی۔ ابھی جب پیچھے بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے پچھلی آیات میں بھی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پریشان نہ ہوں ان کے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہی وجہ تھی کہ ان کے مہر لگ گئی تھی، اور یہ ان کے سامنے، حق کے سامنے بھی یہ بالکل اندھے تھے، تو ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی باقی ڈیٹیل انشاءاللہ دوسری اس کی ایپیسوڈ میں، اسی سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ میں آپ کو سننے میں کو ملے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لازوال محبت اور بے مثال محبت عطا فرمائے، غیر مشروط محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔